بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر حسن ہے اور میں انیستھیزیا کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ریسنٹلی ہمارے ایک بڑے ہمدرد اور انتہائی شفیق انسان ڈاکٹر مقصود صاحب، جو کہ سروسز ہاسپٹل میں بطور سینئر انیستھیٹسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان کا کرونا کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ کچھ دن وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارا بڑے افسردہ ہیں ہم ان کے انتقال پر، جب کوئی اپنا کولیگ ہماری فیلڈ سے، ویسے تو جنرلی، لیکن جب ہماری فیلڈ سے کوئی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے جس کا انتقال ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سب سے دعا ہے کہ ہمارے اس قوم کے شہید کے لیے آپ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سر جنت میں جگہ دے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ میں اس مکالمے کی ابتدا حدیث پاک سے کرنا چاہتا ہوں، جس کا مفہوم ہے کہ جب آپ کسی وبا کو پائیں تو اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں۔ تو یہاں پر جو بات کی گئی تھی وہ سروائیول کی گئی تھی، اور سروائیول کے لیے صرف دو چیزیں ضروری ہیں، ایک فوڈ یعنی کہ خوراک، اور دوسرا چھت۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کسی وبا کی کنڈیشن میں آپ کو تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جن خوش نصیب لوگوں کے پاس یہ دو چیزیں میسر ہیں، آپ پاکستان کے ان 15 سے 20% لوگوں میں آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولیات میسر کی ہیں۔ اس مکالمے کی شروعات کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ سٹیٹس بتانا چاہوں گا جو کہ لاسٹ ایک مہینے کے اندر میں نے ایک ٹرشری کیئر ہسپتال میں کام کرتے ہوئے اکٹھے کیے ہیں، جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، لیکن کچھ احباب ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی تھے، ان کے ساتھ بھی میں تعلق میں رہا اور انہوں نے بھی مجھے کچھ سٹیٹس دیے جو کہ لاسٹ 1 منتھ کے اندر ہے۔ گزارش ہے کہ پچھلے ایک مہینے کے اندر اپریل کے مقابلے میں 100% انکریز آیا ہے ہمارے پیشنٹس کے ایڈمیشن میں، یعنی کہ اپریل میں اگر 50 مریض ایڈمٹ ہوئے تھے تو مئی کے اندر 100 مریض ہوئے، تو 100% انکریز۔ کیا وجوہات ہے، کیوں آیا، کیسے، تمام لوگ جانتے ہیں اور اس پہ بحث کرنے کا کوئی خاص مطلب نہیں بنتا۔ ایک سٹیٹ دیکھا گیا پچھلے ایک مہینے کے اندر کہ جو لوگ وینٹیلیٹر پر کرونا کی وجہ سے جا رہے تھے ان کا سروائیول ریٹ لیس دین 0.5% تھا، یعنی کہ اگر 50 لوگ، 100 لوگ اگر وینٹیلیٹر پر جا رہے ہیں تو ان میں سے صرف ایک یا ایک سے بھی کم پیشنٹ کا سروائیول ہے، لیس دین 1%۔ یہ بہت کم سروائیول ریٹ ہے اور یہ کمپیٹیبل ود لائف نہیں ہے۔ اوور آل جو پیشنٹس میں دیکھا گیا ان میں 50 سے 70 سال کے جو مریض تھے اور ابو 50 اینڈ ابو، وہ تقریباً 80 سے 90% پیشنٹس تھے، اور جو 30 سے 50 ایئرس یعنی کہ ایک ینگر جنریشن کی لاٹ تھی وہ 10 سے 20% تھے۔ ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، بہت سے ڈاکٹر حضرات اور بہت سے اس سب اسنا کے اندر علم رکھنے والے لوگ جب بات فارورڈ کرتے ہیں تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اوتھینٹک بات، جو مستند بات، اس کو فارورڈ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ انٹرنیشنل ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشنز کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں، ورنہ کوشش کریں کہ WHO جو عالمی ادارہ صحت ہے اس کی ریگولیشنز کے مطابق ہوں، تاکہ ایک مستند چیز آپ ایک کنفرمڈ اتھارٹی کے ساتھ لوگوں کو دے سکیں۔ اینڈ آئی ایشور یو کہ میں اپنی ویڈیوز میں جو چیز اپلوڈ کرتا ہوں وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں۔ موسٹلی میں کوشش کرتا ہوں WHO کو فالو کریں، ورنہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز کو۔ کچھ نئی چیزیں تھیں جو لاسٹ 1 منتھ کے اندر ہم نے نوٹ کی اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ ان کو بتائیں۔ اوور آل اگین اینڈ اگین ہم اس کے اندر ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے۔ ایک تو جی دیکھا گیا کہ نارمل سمٹمز جو کہ کھانسی، بخار اور سانس میں دقت کے مسائل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ فرنٹل ہیڈ ایک، یہ سامنے والے سر کی ہیڈ ایک، سر درد، سیویئر قسم کی ڈائریا، ملٹیپل ایپیسوڈز آف پیچش ڈائریا اور سکن کے ریشز، ان کے ساتھ بھی کرونا کے پیشنٹس کے ایڈمیشن ہوئے ہیں یا پھر ایڈمیشن کے دوران ان کی ایسی کنڈیشنز دیکھنے میں آئی ہیں۔ یہ جو ریشز ہیں ان کو فراسٹ بائٹ ریشز WHO نے کہا ہے،
और ये सिर्फ 0.2% लोगों में, यानी कि बहुत बहुत रेयर है, लेकिन ये देखने में आए हैं। ये ज़्यादातर आपके पाँव और उंगलियों, ख़ास तौर पे पाँव के टोज़ में देखने में आए हैं। अलबत्ता जिस्म के बाकी हिस्सों में भी रैशेस जो कि स्किन से उभरे नहीं होते, एक एलर्जिक रैश होता है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये स्किन से उभरते नहीं हैं, स्किन की डिस्कलरेशन रेड कलर की, जिसको साइंटिफिक ज़ुबान में हम एरिदमा का नाम देते हैं कि लाल हो जाना, वो देखने में आई है। सो ये कुछ रेयर चीज़ें हैं जो कि हमारे लास्ट 1 मंथ के अंदर ये हमने अपने हॉस्पिटल्स में विटनेस की। तो ये एक नई सिम्टम्स हमने फाइंडिंग्स हमारे सेटअप में, ऑल्दो इंटरनेशनली ये पहले भी डिस्कस की जा चुकी हैं। कुछ पेशेंट्स का ये मसला रहा था कि जब वो आए हमारे सेटअप के अंदर तो हमने उनका पीसीआर दोबारा करना चाहा, और वो पीसीआर नेगेटिव करवा के किसी और अस्पताल से, किसी गवर्नमेंट के अस्पताल या कोई और से आए थे, और उन्होंने हमसे कहा कि आप दोबारा क्यों करवाना चाहते हैं। उसकी जो बेसिक्स है वो ये है कि जी जो, और ये इन्फॉर्मेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो पीसीआर होता है, रियल टाइम पीसीआर, आरटीपीसीआर इसको कहते हैं, जो कि आपके अंदर वायरस को डिटेक्शन करता है, ये इसकी फॉल्स -35% अप टू -35% तक फॉल्स नेगेटिव सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि 35% ऑफ द टाइम्स अप टू देयर आर चांसेस कि आपको पॉजिटिव भी होगा, आपको सिम्टम्स भी होंगे, लेकिन ये नेगेटिव शो करेगा। लिहाजा ऐसे पेशेंट्स जिनको सिम्टम्स आ रहे हों और वो कहीं से प्रूव हो गए हैं कि वो नेगेटिव हैं, लेकिन सिम्टम्स की मौजूदगी में हम टेस्ट दोबारा कराना चाहते हैं। जो घर में नॉर्मल पेशेंट्स हैं जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ऐन मुमकिन है कि आपका नेगेटिव आए। अप टू 35% ऑफ द टाइम्स चांसेस है कि नेगेटिव आए और आप पॉजिटिव हो, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। रिकवरी का जी क्राइटेरिया, ये भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से सेट है कि जब आपके 2 कंसेक्यूटिव पीसीआर 24 टू 48 आवर्स के डिस्टेंस पे नेगेटिव आ जाए, तो पेशेंट को हम कहते हैं कि द पेशेंट इज़ फ्री ऑफ वायरस, पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ने वायरस पे कंट्रोल पा लिया और आप अब परेशानी के बगैर घर जा सकते हैं। सो 2 पीसीआर 24 टू 48 आवर्स के डिफरेंस से करवाने चाहिए, और ये आपको बताते हैं कि आप फ्री ऑफ एनी वायरस हैं। जो इसके सिम्टम्स हैं ये अप टू 14 डेज तक देखे गए हैं कि ऐन मुमकिन है कि 14 दिन पहले आपका किसी पेशेंट के साथ, किसी ऐसे इफेक्टेड बंदे के साथ कांटेक्ट हुआ हो, आपको ना मालूम हो, आपको मालूम हो, लेकिन उसके सिम्टम 14 दिन के बाद आए। उस तमाम कंडीशन के दौरान वायरस आपके अंदर मौजूद होता है और आप उसको किसी दूसरे बंदे को दे सकते हैं बगैर ये जाने और समझे कि आपके अंदर भी वो वायरस मौजूद है, क्योंकि आपको अलामात नहीं होती। सो रिमेंबर, नॉर्मली 5 से 7 दिन में अलामात आ जाती हैं, लेकिन अप टू 14 डेज तक भी इसको देखा गया कि अलामात के बगैर आपके अंदर ये मर्ज़ मौजूद होता है और 14 दिन के बाद अलामात आती हैं। अगर तो 14 दिन तक अलामात ना आए तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, जो सस्पिक्शन है कि आपके अंदर ये वायरस था, हम उसको रूल आउट कर देते हैं। अगेन एंड अगेन इस चीज़ पे जोर दिया गया है, हम क्या करें अगर किसी एक स्टेबल पेशेंट को, यंग पेशेंट को, इवन ओल्ड पेशेंट को अगर ये वायरस हो जाता है तो हमने क्या करना है। मोटी मोटी चीज़ें मैं सिर्फ 1-2 दफ़ा दोहराना चाहूँगा, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने खाने के बर्तन सेपरेट कर लें, ऐसे कमरे के अंदर रहना पसंद करें जो कि वेंटिलेटेड है, अपने बाथरूम के एग्जॉस्ट को दिन में 1 दफ़ा 1 घंटे के लिए ज़रूर ऑन करें। विटामिन डी और सी की सप्लीमेंटेशन इम्यूनिटी के अंदर बड़ा बूस्ट कर रही है। रिसेंटली यूके जो कि इंग्लैंड है, उन्होंने गाइडलाइंस अपनी रिवाइज किए हैं और अब विटामिन डी सप्लीमेंटेशन को भी, इनिशियली भी थॉट कि डी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन वो अपने पेशेंट्स को दिन में 1 घंटे के लिए धूप ज़रूर दे रहे हैं, प्लस विटामिन डी की टैबलेट्स की फॉर्म में भी सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है कि विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है, लेकिन अब डी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नॉर्मल हालात के अंदर हम इसको धूप के अंदर बैठ के इसको बूस्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना एक इतनी ज़रूरी चीज़ है जो कि आपकी ओवरऑल सेहत और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है जिस पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। ऐसे पेशेंट्स जो लास्ट 1 महीने में हमने अपने सेटअप्स में देखे और उनका वज़न ज़्यादा था, जो कि मॉडरेटली सीवियरली ओबीस थे, जिनका BMI 40 से ज़्यादा था, मॉर्बिड ओबेसिटी, उनकी 100% मोर्टेलिटी थी वंस दे आर ऑन द वेंटिलेटर। सो रिमेंबर के ओबेसिटी आपके दुश्मन है, अपने वज़न पे कंट्रोल करें, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को प्रमोट करें। दिन में ज़रूर, अगर आप कोरोना के शिकार हैं तो कमरे में आप एक्सरसाइज करना प्रेफर करें, अगर नहीं तो बाहर ज़रूर आधे घंटे की वॉक को अपना शियार बनाएं, इंतहाई ज़रूरी है। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस एक्सरसाइज आपके नेगेटिव थॉट्स और स्ट्रेसफुल और एंग्जाइटी की स्टेट से भी आपको निकालते, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इट। प्रोटीन डाइट को जी इन्हेंस करें। प्रोटीन जो होती है
وہ آپ کی ایز اے ہیلر باڈی میں کام کرتی ہے، انفیکشنز کی ریکوری کے اندر آپ کو پروموٹ کرتی ہے. سو پروٹین ڈائٹ جس کے اندر ہمارے پاس مٹن، بیف، ایون چکن اور دالیں بھی کچھ حد تک پروٹین ان نیچر ہیں، جو ہماری نارمل گھر روزمرہ میں ہم استعمال کریں، ان کو اپنا شعار بنائیں. فریش ویجیٹیبلز استعمال کریں، فریش فروٹ استعمال کریں. وہ تو ویسے ہی جنرل سورس آپ کی ہیں وائٹامنس کی، ملٹی وائٹامنس کی. اچھا جی، ایک ثنا مکی کے متعلق بہت آج کل آ رہا ہے. میں نے جی اس کے میں ایک حدیث پڑھی جو کہ خود میں نے وٹنس کی. میں اگین یہ بات کرتا ہوں ہمیشہ اوتھینٹک اور مستند بات کریں، جس میں یہ کہا گیا کہ اس کا مفہوم ہے کہ اگر موت کا علاج کسی چیز میں یا جڑی بوٹی میں رکھا جاتا تو وہ ثنا مکی کی جڑی بوٹی تھی. اس کے پتے جی مل رہے ہیں، اور طب کے اندر اس کو ایز اے لیگزیٹو، جو کہ قبض کشا دوائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. سو ریممبر، میں اس کو ایز اے ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتا، لیکن ہاں کچھ عزیز اقارب نے یہ استعمال کی، وہ پازیٹیو تھے، ان کو فادیت ہوئی، لہٰذا انہوں نے اچھی فیڈ بیک دی ہے. ایک چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ ثنا مکی کے جو یہ طب میں جو یہ دوائی آئی ہے، یہ قبض کشا ہے تو یہ ڈائریا کاز کر سکتی ہے. تو ایسے مریض جن کو پہلے ہی کورونا کے اندر مبتلا ہے اور ان کو وہ ڈائریا کا شکار ہے، وہ اس کو استعمال سے پرہیز کریں. وہ اس کو ورس کر دے گا، مزید خراب کر دے گا، اور اس سے آپ کے باڈی کے اندر خاص طرح کے نمکیات، سوڈیم، پوٹاشیم، ہائیڈروجن، یہ نمکیات موجود ہوتے ہیں جو کہ بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے ذہنی توازن بھی خراب کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کو احتیاط سے استعمال کریں. ایز اے ڈاکٹر میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کے اچھے رزلٹس ہیں. بہرحال اگر آپ کو ڈائریا کی شکایت ہے تو اس کو استعمال سے اجتناب کریں. کلونجی کا استعمال ضرور کریں جی. حدیث نبوی میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے. ادرک کا استعمال کریں، اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے وائٹامنس اور چیزیں موجود ہوتی ہیں. ایک پلس آکسی میٹر لے کے ضرور اپنے گھر میں رکھیں. سب تقریباً 2500 سے 3000 تک اچھی کوالٹی کا پلس آکسی میٹر آ جاتا ہے. یہ آپ کو آپ کا ہارٹ ریٹ اور آکسیجن کے لیول بلڈ میں آپ کو ہر سیکنڈ کے حساب سے بتاتا ہے. یہ خاص طور پہ وہ پیشنٹ جو کرونا ڈائگنوسڈ ہے اور گھر میں موجود ہے ان کے پاس ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ کو احساس ہو سانس میں دقت کا، اس کو لگا کے ضرور دیکھیں. اور اگر 90% سے کم کبھی بھی آپ کے آکسیجن لیول ہوں، آپ ہسپتال کا رخ کریں، کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے اور یہ کسی بھی وقت آپ کلیپس کر سکتے ہیں. ایک ورڈ اسی سے ریلیٹ کر لیتے بات. ایک ورڈ آ رہا ہے سائلنٹ ہائپوکسیا. نارملی جب آپ کی سیچوریشن جو آکسیجن کے لیول ہے باڈی کے اندر، جب وہ 85 سے کم ہوتے ہیں ہوا کے اندر نارمل سانس لیتے ہوئے، تو آپ کو سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے. ایسے پیشنٹس کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ان کو اپ ٹو 80% اور 75% بھی یہ تعلق نہیں ہے. WHO کی اپنی ورڈز یوز کی انہوں نے سائلنٹ ہائپوکسیا کا، کہ آپ کے اندر آکسیجن لیول کی کمی آ رہی ہے اور آپ کو اس کا پتہ نہیں. تو یہ پیشنٹس جب ہسپتال میں ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو ان کی وہ 80-85 کی جگہ 60 تک کی ہوتی ہے، جو کہ ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمپیٹیبلیٹیٹ اٹ ود لائف ہے. لہٰذا دھیان رکھیں، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی شکایت سانس کی دقت لینے کی ہو تو آپ پلس آکس کا استعمال کریں، ورنہ ہسپتال میں جا کے ضرور دکھائیں. ایک میں جی وائنڈ اپ کرتے ہیں چیزوں کو. اپنا دھیان رکھیں، آئسولیٹ ہونے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس وبا کو قائم کی ہے، میرے خیال سے اس میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے ہی زیادہ مواقع بھی قائم کر دی ہیں انسانیت کی خدمت کرنے کی. ہم بطور ڈاکٹر، ہم بطور انسان انسانیت کی خدمت ضرور کرتے ہیں. موت برحق ہے. مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور شاید مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس سے کوئی خاص ڈر بھی نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان نے واپس لوٹ جانا ہے. اس اپرچونٹی کو استعمال کریں زیادہ سے زیادہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے. یہ ایک اپرچونٹی ہے. دس از اے سلور لائننگ، دس از اے پازیٹیو تھنگ دیٹ وی کین ٹیک فرام آل آف دس انوائرمنٹ جو ہمارے ارد گرد ڈھونڈ رہی ہے. ایک سوال میں آپ کے لیے ضرور چھوڑ کے جاؤں گا، اور یہ میں اکثر اپنے آپ سے اور اپنے مریضوں اور لوگوں سے پوچھتا ہوں، اور اس پہ سوچیے گا اور فیڈ بیک میں اس کا مجھے جواب ضرور دیجیے گا. آپ کا نہیں خیال کہ کیا احتیاط موت سے بہتر ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح میں لوگوں کا خیال رکھیں.